کرنا رب کا ذکر ہے سبحان ولی کا ذکر رب کا ذکر علی کا ذکر رب. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو انکار کرنے والے کر سکتے ہیں، پر میں انہی سے پوچھوں کہ بتاؤ دوستو غار میں کون لوگ ہیں؟ سبحان اللہ. اصحاب کہف یہ کون لوگ ہیں؟ کیسے جانا ہم نے کہ کچھ لوگ تھے جو اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے تھے، اپنے رب کی وحدانیت کا اعلان کرتے تھے، ہر باطل عقیدے سے انہوں نے اپنے آپ کو جدا کر رکھا تھا، پر ایٹماسفیئر کیا تھا؟ ہر آدمی کفر کی طرف تھا، حق کی جانب یہ چند لوگ، ٹھیک ہے، جان کا خطرہ ہوا غار میں چلے گئے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی آ گیا، وہ غار میں گئے، کتا بھی غار کے باہر بیٹھ گیا، کیسے بیٹھا؟ دونوں ہاتھ اپنے آگے کر کے بیٹھ گیا. یہ سب ہم نے کیسے جانا جبکہ یہ تو بہت پہلے کی بات ہے. سبحان اللہ. بے شک یہ تو بہت پہلے کی بات ہے. جواب دیں گے وہی جو منکر ہیں، وہی جواب دے دیں گے کہ ہم نے قرآن سے جانا. سبحان اللہ. اسی جہاں میں نے سوال کیا، اب آپ ایک بات بتاؤ، اگر امام صاحب اسی سورہ کی تلاوت کریں فجر کی نماز میں تو نماز نہ ہوگی؟ عربی میں تھی سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے اردو میں بیان کی تو اعتراض. سبحان اللہ. اسی سورہ کی تلاوت کر رہے ہیں جس میں یہ پورا واقعہ، کھڑے ہیں رب کے سامنے، نیت ہے اس کی عبادت، اور کر کیا رہے ہیں؟ ایک ولی کا واقعہ بیان کر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کر کیا رہے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان کیا رہے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کا ذکر کر رہے ہیں. دوستوں حضرت اسماعیل کے تعلق سے، حضرت ابراہیم کے تعلق سے، حضرت موسیٰ کے تعلق سے، حضرت عیسیٰ کے تعلق سے جتنے بھی واقعات ہیں جو ہمیں پتہ لگا ہے، کیسے جانا؟ قرآن سے جانا. سبحان اللہ. اور جن جن سوروں میں ان نبیوں کا ذکر ہے، امام تلاوت کرے، بتا دو نماز نہ ہوگی؟ نماز نہ ہوگی. کہیں حضرت موسیٰ کے عصا کا ذکر ہے، کہیں حضرت عیسیٰ کے معجزات کا ذکر ہے، کہیں حضرت مریم کی پاکیزگی کا ذکر ہے، کہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی کا ذکر ہے، کہیں مولا علی کے رکوع کا ذکر ہے، کہیں مولا علی کے جنم روزے کا ذکر ہے، کہیں مولا علی کے منتوں کو پورا کرنے کا ذکر ہے، کہیں فاروق اعظم کے مشورے کا ذکر ہے. سبحان اللہ. رب کی عبادت کرنے سبحان اللہ. کھڑے ہیں رب کے سبحان اللہ. بہت خوب. نیت ہے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی، بندگی ہم صرف رب کی کریں گے، پر سچائی کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعات بیان کر رہے ہیں، واقعات کو یاد کر رہے ہیں، بہت واقعات کو یاد کر رہے ہیں، جو گزرے ہوئے واقعات ہیں انہیں یاد کر رہے ہیں، اور انہیں یاد کرنا رب نے عبادت بنا دیا. سبحان اللہ. یاد کرنا سبحان اللہ اپنی عبادت قرار دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے کہہ دیا پہلے ہی، شروع ہی میں یہ بات میں نے کہہ دی، پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی، عقل سے پوچھو گے ادھر ادھر لے جائے گی. سبحان اللہ. عقل سے پوچھو گے ادھر ادھر لے جائے گی، گھومتے پھرتے ہوں سے پوچھو گے ادھر ادھر لے جائیں گے. ارے کچھ بھی پوچھنا ہے تو پوچھو، قرآن سے پوچھو. سبحان جواب دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، شہزادے شیخ آدم، رضائے خاص ویلفیئر سوسائٹی، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بات سمجھ میں آ گئی. نبی کا ذکر
نبی کا ذکر رب کا ذکر، نبی کا ذکر کرنا، ولی کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، علی کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ سبحان اللہ، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، رب کا ذکر، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر، سبحان اس کی حمد و ثنا بیان کرو، یہ بھی اس کا ذکر ہے۔ ولی، نبی، علی ذکر کرو، اس کا ذکر۔ اب اللہ کے دشمنوں کی حجو کرنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ بڑا چارج لگتا ہے ہم کچھوسویوں پر، ہم کچھوسویوں پر چارج لگتا ہے، جہاں بیٹھتے ہیں صاحب ہم کو برا کہتے ہیں، ہم نے کسی کو برا نہیں کہا، میں اسی سٹیج سے کہہ رہا ہوں، ہم برا تھوڑی نہ کہتے ہیں، قطعی نہیں کہتے، کسی کو کیوں ہم کہیں، نہیں کہتے، چارج ہم پر ہے۔ دو سوال یہاں ہیں، آپ کو کیسے پتہ لگا کہ ہم نے آپ کو برا کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بھی کیسٹ لا کے دکھاؤ جہاں تمہارا نام لے کے برا کہا، سبحان اللہ، نہیں کہا نا، نہیں کہا، تو تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ہم کو برا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوں تو میں اپنے آپ کو اسپیشل نہیں رکھتا، علماء اہل سنت ہی پہ یہ چارج ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ ہم لوگوں پہ زیادہ ہدف لگتا ہے، یہ لوگ آتے ہیں طنز کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، جیسے ابھی آج تقریر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بہت ہی مہین انداز میں کمنٹ کیا ہے، کمنٹ نہیں ہے، سمجھو میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں خانقاہی ہوں، سبحان میں اللہ، کسی سے نفرت نہیں کرتا، سبحان یہ اللہ، مجھے نہیں سکھایا گیا ہے کہ میں کسی سے نفرت کروں، سبحان اللہ، میں اس کی اولاد ہوں، میں اس گھر کا ہوں کہ جس نے نفرت کرنا نہیں سیکھا، سبحان اللہ، سے محبت دی ہے، محبت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اشرف العلماء شہزادہ شیخ اعظم سرکار کلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمیں تم سے کوئی چڑ نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، محبت کا پیغام دینے آئے، محبت کرنے والے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم آ جاؤ روشنی کی طرف، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم آ جاؤ اچھائی کی طرف، سبحان ہم تو اللہ، چاہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوستو، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں تم اچھائی کی طرف آ جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم بہتر بن جاؤ، یہ دشمنی ہے؟ نہیں، یہ تو محبت ہے نا، تو میں تم سے محبت کرتا ہوں، میری بات کو محبت سے سنو تو مزہ آئے گا۔ سبحان تم اللہ، پریشان کیوں ہو؟ میں نے کوئی گالی نہیں دی اور نہ دوں گا، دوں گا نہیں، پر رب کے ذکر سے تم مجھے روک نہیں سکتے، سبحان اللہ، حق بات کہنے سے روک نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، اگر ہم معاف کرنا جانتے ہیں، اگر ہم معاف کرنا جانتے ہیں تو اپنے دین کے لیے جان دینا بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ہمارے نزدیک ہماری ذات کوئی معنی نہیں رکھتی، سبحان اللہ، اگر کچھ ہے تو نبی کا دین ہے، سبحان اللہ، اگر معاف کرنے سے نبی کے دین کو استقامت ملتی ہے تو ہم معاف کریں، سبحان اللہ، اگر جان دینے سے نبی کے دین کو استقامت ملتی ہے تو ہم جان دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیچھے نہیں رہیں گے، بے شک۔ آؤ اچھائی کی طرف، آؤ بہتری کی طرف، آؤ روشنی کی طرف، ہم تمہیں روشنی کی طرف بلاتے ہیں، یہی وجہ ہے ہم تو حق بات کہہ رہے ہیں، کسی کو اگر برا لگتا ہے تو دل کو صاف کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل کو صاف کرے کہ اس کا قلب شک و شبہات کی گندگی سے گندا ہے، صاف کر لے، میری بات میں مزہ آنے لگے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنے لگے گا۔ تو دوستو، اللہ کے دشمنوں کی حجو کرنا،
یہ بھی رب کا کا ذکر ہے. اب آ جاؤ، اب آ جاؤ. ابو لہب کون تھا؟ بت پرست. تکلیف کس کو دی؟ نبی کو، ہے نا. نت نئے طریقے ابو لہبی گروپ، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، یہ سب جتنے بھی تھے خرافاتی، دنگائی، آتنکوادی، ٹھیک ہے، یہ کیا کرتے تھے؟ نبی کو تکلیف دینے کا طریقہ ڈھونڈتے تھے. یہی کرتے تھے نا. بے شک. تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو، ٹھیک ہے، جب اپنی تاریخ کو دیکھو گے کیا ملے گا؟ کیا کیا ان لوگوں نے؟ نبی کو تکلیف دی. سبحان اللہ. اما کوئی اللہ کو تکلیف دے سکتا ہے؟ رسائی نہیں، رسائی نہیں. چاہو بھی تو کچھ نہیں کر سکتے. سوچتے رہو. سبحان اللہ. اللہ سے کیا دشمنی کر لو گے؟ اللہ اسٹرائک کرو گے؟ کر لو. کلا فیتا باندھو گے؟ باندھ لو. کچھ ہوگا نہیں. یہ تکلیف کسے دیتے تھے؟ نبی کو. گستاخی کس کی کرتے تھے؟ نبی پاک. نبی. منکر کس کے تھے؟ نبی. نبی ہے نا. دیکھا جائے تو اللہ کے بھی وہ منکر نہ تھے. بے شک. وہ بتوں کو پوچھتے تھے لیکن یہ کہتے تھے کہ یہ مخلوق ہیں، ٹھیک ہے نا. پر اللہ کو بے اختیار بنا دیا، سب کچھ انہیں مان لیا، اللہ کو بے اختیار کر دیا. یہ عقیدہ ان کا معاذ اللہ تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن وجود سے انکار نہیں ہے رب کی، ٹھیک. اور نبی کی رسالت سے انکار ہے، نبی کی ذات سے انکار ہے، ٹھیک ہے. گستاخیاں کر رہے ہیں نبی کی شان، پریشان کر رہے ہیں نبی کو، ٹھیک. اب اگر میں ابو لہب کی برائی کروں تو کیا برائی ہوگی؟ اللہ کا ذکر. اگر کسی ابو لہبی کو دیکھوں، ابو لہبی کون؟ جو ابو لہب کے انداز کو اختیار کرے وہ ابو لہبی ہے. سبحان اللہ. اگر کسی ابو جہلی کو کچھ کہوں، یعنی ابو جہل کے انداز کو جو اختیار کر لے، برا کہوں تو برائی ہے نہیں. آپ کہو گے کہ حضرت کو یہ نہیں کرنا چاہیے اسٹیج سے، کہنے سے پہلے سوچ لینا. سبحان اللہ. اگر میں کسی ابو لہبی کو برا کہوں، اگر میں کسی ابو جہلی کو برا کہوں، تم کہو گے کہ حضرت کو نہیں کرنا چاہیے ایسا. نہیں. اسٹیج پہ صرف اللہ رسول کا ذکر کرے، ہے نا، آپ کے منہ میں کچھ لوگ اپنے چبائے ہوئے نوالے ڈال دیں گے اور آپ اسے چبانا شروع کر دیں گے کہ حضرت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اصلاحی بات کریں، اچھی اچھی باتیں بتاؤں. تو بری بری بتا رہا ہوں، اچھی اچھی تو بتا رہا ہوں. آپ کو نہ جانے کی بری بری لگ رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سادے سنی مسلمان بہکنا مت، میں تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں جواب دینے کا. سبحان اللہ. تمہاری اصلاح بھی کروں گا اور تمہیں بھی وہ جملے دوں گا جو تم جواب دے سکو، ٹھیک ہے. ہو بھولے بھالے، اس میں کوئی شک نہیں. اے سنی مسلمان، او بھولے بھالے، نیک ہو، نیک ہو، تم تو جنتی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کا چاہنے والا جنتی، الحمدللہ. وہی صاحب ایمان ہے اور ایمان والوں کے لیے ہی جنت ہے. سبحان اللہ. ہے نا. اس لیے وضاحت کر دی، اس پہ بھی چارج لگ جاتا. حضرت آئے تھے جنت بانٹ کے چلے گئے. اللہ. یہ بات کہنے سے پہلے یہ بھی جواب دے دینا، حضرت نے یہ بھی کہا ہے صاحب ایمان کے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. کوئی شک ہے؟ اس میں کوئی شک ہے کہ ایمان والوں کے لیے جنت نہیں ہے؟ اور یہ سچ ہے کہ سنی کے پاس ایمان ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. اگر کوئی انکار کرے کہ ابو جہلی کو ابو جہلی مت کہو،
ابو لہب اور اس کے طریقے کو اختیار کرنے والے کو برا مت کہو، تو جائے وہ لوگ اور اپنے رب سے پوچھے کہ اے پروردگار عالم، تیرے نزدیک ابو لہب کافر تھا تو اس کے کفر کو تو نے چھپایا کیوں نہیں؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گئے تھے رب کی عبادت کرنے، سبحان پڑھ رہے ہیں اللہ، فجر کی نماز، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں تبت یدا ابی لہب، سبحان اللہ، کھڑے ہیں رب کے سامنے اور کیا کر رہے ہیں؟ ابو لہب کے ہاں، کہہ کیا رہے ہیں؟ کسی کی حجو کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کی حجو ہی تو ہو رہی ہے، بے شک، ٹول جائے ابو لہب کے ہاتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھڑے کہاں ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، کہہ کیا رہے ہیں؟ کہہ کیا رہے ہیں؟ اللہ، ابو لہب کو برا کہہ رہے ہیں، یہی تو کر رہے ہیں۔ اردو میں اگر آ جاؤ تو سمجھ میں آئے گی نا۔ تو دوستو کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ کے دشمنوں کی حجو کرنا بھی ذکر، اس کا اللہ کا ذکر ہے، عبادت ہے، سبحان اللہ، ورنہ نماز نہ ہوتی۔ وہی مفتی صاحب کہہ دیں کہ نماز نہیں ہوگی، تبت یدا اگر پڑھ دی یہ سورہ تو نماز نہ ہوگی، کہیں گے کوئی نماز ہو گئی، پر کیا کیا؟ تو اللہ کے دشمنوں کی حجو کرنا، اور دشمن کس کا تھا؟ نبی کا، تو سبحان، نبی کا جو دشمن ہو وہ رب کا دشمن، بے شک حق ہے، جو نبی کا دوست ہے وہ رب کا دوست ہے، جو ولی کا دوست ہے وہ رب کا دوست ہے، جو علی کا دوست ہے وہ رب کا دوست ہے، سبحان اللہ، جو نبی ولی علی کا دشمن وہ رب کا دشمن۔ تو دوستو جب شک و شبہات کی گندگی سے یہ قلب صاف ہو جائے گا تو ذکر کرنے کا انداز ہی بدل جائے گا، سبحان اللہ، تو ذکر کرنے کا انداز بدل جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کا انداز، میں اپنے دادا پیر کا ایک واقعہ سناؤں، جب قلب صاف ہوتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور مجاہد ملت، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مجاہد ملت، حضور مجاہد ملت، شہزادہ شیخ اعظم، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، حضور مجاہد ملت سے میں بچپن میں ملا، بچتا تھا، مجھے آج بھی ان کی وہ شفقت یاد ہے۔ خانقاہ اشرفیہ کی چوچا مقدسہ میں حضور سرکار کلام میرے پیر و مرشد وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مسند سجاد میں، تو میں نے یہ دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے میں دکھلاتا ہوں دونوں بزرگوں کا انداز بیٹھنے کا اور گفتگو کا انداز، کہ جیسے ہی مسند ختم ہوتی وہاں پر حضور مجاہد ملت بیٹھے ہیں اور سرکار کلام اپنی مسند پر ہے، خانقاہ ہے، اور دونوں بزرگ ایک دوسرے کی جانب جھکے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس وقت تو نہیں سمجھ سکا، بچہ تھا، بعد میں سمجھ میں آیا کیا لحاظ ہو رہا ہے ایک دوسرے کا، واہ 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 واہ، کیا سبحان لحاظ کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کا، سبحان اللہ، کہ سرکار کلام بھی جھکے ہوئے ہیں سامنے کی جانب، کہ دور نہ ہو آواز نہ سنائیں، اور وہ جھکے ہوئے ہیں، مسند پر بیٹھ سکتے تھے پر مسند پر نہیں بیٹھے، کہ مخدوم سمنا کی جانشینی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مخدوم سمنا کی جانشینی کی مسند ہے۔ دوستو بزرگوں کا اندازی، محدث اعظم ہند میرے والد محترم 1 سال حج کے لیے میرے دادا اور پیر و مرشد حضور سرکار کلام حج پہ گئے، لوٹ نہیں پائے، محرم میں اور عرس آ گیا تو لباس غوثیہ کی زیارت تو ہوا کہ آپ ولی عہد ہیں، زیارت کرائیں۔ حضور محدث اعظم ہند کھڑے ہوئے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کیا کیا ہے تبرکات، کیسے کیسے ہمارے پاس آیا۔ یہ ہونے کے بعد شجرہ خوانی ہو رہی ہے، والد صاحب بتاتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوئے تھے اور میں بیٹھا ہوا تھا،
بار بار مجھے خیال آتا کہ میرے پھپھا بھی ہیں اور محدث اعظم ہند، کون نہیں جانتا ہے، وہ کھڑے ہوئے ہیں. بار بار مجھے احساس تھا، میں کہتا بیٹھ جائیے پھپھا جان، آپ بیٹھ جائیے، رشتے میں پھپھا ہے، پھپھا جان آپ بیٹھ جائیں. 2 بار جب کہا تو تیسری بار فرمایا سید محمد کی یہ مجال نہیں کہ آپ کے مقام پر بیٹھ جائے. یہ مسند معمولی مسند نہیں، یہ مخدوم سمنا کی مسند. سبحان اللہ، پر بیٹھنے کا اختیار تو صرف آپ کا ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مخدوم سمنا، نعرے رسالت. سبحان اللہ، سبحان اسے اللہ. کہتے ہیں قد افلح من تزکا. جب قلب صاف ہوتا ہے تو انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. بے شک. دیکھو 2 قلب صاف ذات جب آمنے سامنے آئی تو دونوں ایک دوسرے کا لحاظ کر رہے ہیں، سبحان اللہ. دونوں ایک دوسرے کے آگے جھکے ہوئے ہیں. میں پہنچا تو میں نے اتنا تو سمجھ میں آ گیا چونکہ ماحول ہے، اور جب اس ایسے ماحول میں آدمی پیدا ہوتا ہے تو انداز کا تو پتہ ہی نہیں. سبحان اللہ، سبحان میں اللہ. پہنچا تو اتنا تو میری سمجھ میں آ گیا کہ کوئی اہم شخصیت ہے. یہ دونوں بزرگ اکیلے ہیں، نشست گاہ میں کوئی دوسرا نہیں، اور آرام سے بیٹھے ہوئے جھکے ہوئے ایک دوسرے کے پاس بات کر رہے ہیں. تو جب سمجھ میں آ گئی بات تو میں اندر گیا. جانے کے بعد میں نے سلام کیا تو سرکار کلا نے فرمایا یہ اظہار میاں صاحب کے منزل صاحبزادے ہیں، نور چشم سید محمد اشرف صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں گیا تو جب ادھر پہنچا تو میں نے سلام کر کے چاہا کہ دست بوسی کر لوں، حضور مجاہد ملت کی دست بوسی کر لوں. جیسے ہی میں نے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور چومنا چاہتا تھا کہ ہاتھ کھینچ لیا. سبحان اللہ. ہاتھ کھینچا، کہا شہزادے آپ کا جگہ یہ نہیں ہے، آپ کی جگہ یہ ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے انداز. بچہ تھا، یوں بلا کر سینے سے لگا لیا، پیشانی چومی کہ شہزادے یہاں پہ. وہ شفقت آج بھی محسوس کرتا ہوں، سبحان اللہ، شفقت کا انداز آج بھی محسوس کرتا ہوں. سبحان اللہ. جب قلب صاف اشرفی آقا ہمارا کر کے دنیا سے کنارہ رکھتا ہے تم سے سہارا. کون ہے تم ہمارا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اے مالک و مولا، کریمہ کار سازا، بندہ نوازا، اے پروردگار، اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زفت بین مالک و مولا، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ایمان کو تازگی و پختگی عطا فرما، ایمان کو سلامتی عطا فرما، عبادت کا شوق عطا فرما، سجدوں میں لذت عطا فرما. یا اللہ تو ہمارے سجدوں کو قبولیت عطا فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما.
فرما, نظر بد سے محفوظ فرما. یا اللہ تو ہم سب کو علم نافع عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب کو علم نافع عطا فرما. یا اللہ ہم جب تک جئیں نبی اور آل نبی کی محبت کے ساتھ جئیں. آج ہمیں موت آئے تو نبی اور آل نبی کی محبت کے ساتھ آئے. یا اللہ تو ہمارے سینوں کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا. مولا تو ہم پر فضل فرما, کرم فرما. یا اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار انہیں شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ تو میرے والد محترم کو صحت کاملہ عطا فرما.